محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے گدھے کو کیوں پیدا فرمایا؟ گدھے کا گوشت حلال تھا، مگر کب اور کیوں حرام ہوا؟ گدھے کا ذکر قرآن مجید میں کتنی بار موجود ہے؟ گدھے کی زندگی تقریباً کتنے سال ہوتی ہے؟ کیا انبیاء کرام نے گدھے پر سواری کی؟ گدھا جب اونچی آواز سے چلائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ گدھا اگر خواب میں نظر آئے تو یہ کس چیز کی علامت ہوتا ہے؟ ان سب سوالات کے جوابات اس ویڈیو میں دیے جائیں گے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو کہیں سے بھی سکپ نہ کیجیے گا۔ ناظرین، گدھا جسے عربی زبان میں ہیمار کہا جاتا ہے، اور اس جانور کا ذکر قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مرتبہ موجود ہے۔ یہ ایک ایسا جانور ہے جو چوپائیوں میں سے گھوڑے کی نسل سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ جانور مال اور دوسرے امور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کائنات کی ہر ایک چیز کو انسان کے لیے تخلیق فرمایا اور انسان کو فقط اپنی عبادت کے لیے تخلیق فرمایا۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور انسان کو یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ ہر ایک چیز انسان کے تابع کر دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی گدھے کی تخلیق فرمانے میں بھی یہی حکمت پوشیدہ ہے، تاکہ انسان اس سے کام لے سکے اور اس پر سواری کر سکے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ سورہ نحل کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے، اسی نے چوپائے پیدا کیے جس میں تمہارے لیے گرم لباس ہے اور بہت نفع ہے، اور بعض تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں۔ گدھا زمانہ قدیم سے ہی انسانوں کی خدمت پر مامور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگی خیبر کے موقع پر پالتو گدھے کے گوشت کو حرام قرار دیا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پالتو گدھے کا گوشت کھانے سے منع کر دیا اور گھوڑے کے گوشت کی اجازت دی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ خیبر کی راتوں میں ہم بھوک کا شکار ہو گئے۔ جب خیبر کی جنگ کا دن آیا تو ہم پالتو گدھوں پر ٹوٹ پڑے۔ جب ہماری ہانڈیوں میں گوشت ابلنے لگا تو اعلان کرنے والے نے یہ اعلان کیا کہ ہانڈیاں الٹ دو، پالتو گدھے کے گوشت میں سے کچھ بھی نہ کھاؤ۔ غزوہ خیبر سے پہلے گدھا حلال تھا اور اسے کھانے کی اجازت تھی، مگر غزوہ خیبر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پالتو گدھے کا گوشت کھانے سے منع کر دیا۔ گدھے کی زندگی تقریباً 40 سے 45 سال تک ہوتی ہے۔ گدھا انسان کا پرانا رفیق ہے۔ اس جانور کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ اس جانور پر انبیاء کرام علیہ السلام نے سواری کی۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس جانور کی سواری کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم گدھے کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو، کیونکہ گدھا شیطان کو دیکھ کر چلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف گدھوں پر سواری کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یافور نامی گدھا جنگ خیبر میں ملنا تھا۔ اس نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرا نام یزید بن شہاب ہے اور میرے باپ داداؤں میں سے 8 ایسے گدھے گزرے ہیں جن پر نبیوں نے سواری فرمائی ہے۔ آپ بھی اللہ کے نبی ہیں، لہٰذا میری تمنا ہے کہ آپ کے بعد دوسرا کوئی میری پشت پر نہ بیٹھے۔ یافور کی یہ تمنا اس طرح ہوئی کہ وہ سال اقدس کے بعد یافور شدت غم سے نڈھال ہو کر ایک کنویں میں گر پڑا اور فوراً ہی فوت ہو گیا۔ یہ بھی روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یافور کو بھیجا کرتے تھے کہ فلاں صحابی کو بلا کر لاؤ، تو یہ گدھا جاتا اور صحابی کے دروازے کو پکڑ کر کھٹ کھٹ کر آتا، تو وہ صحابی یافور کو دیکھ کر سمجھ جاتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا ہے۔ وہ فوراً ہی یافور کے ساتھ دربار نبی میں حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کتاب ابطلال اخبار میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ابلیس سے ہوئی۔ ابلیس 5 گدھوں کو جن پر بوجھ لدا ہوا تھا ہانکے ہوئے لے جا رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا لیے جا رہے ہو؟ ابلیس نے کہا کہ یہ مال تجارت ہے، اس کے لیے خریداروں کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مال تجارت میں کون کون سی چیزیں ہیں؟ ابلیس نے کہا کہ اس میں ظلم ہے جسے میں بادشاہوں کو فروخت کروں گا۔ ابلیس نے کہا کہ اس مال تجارت میں دوسری چیز قبر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ سوداگر اور جوہری اس کے خریدار ہیں۔ ابلیس نے کہا کہ اس مال تجارت میں تیسری چیز حسد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پوچھنے پر ابلیس نے کہا کہ اس کے خریدار علماء ہیں۔ ابلیس نے کہا کہ مال تجارت میں چوتھی چیز خیانت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کا خریدار کون ہے؟ ابلیس نے کہا کہ اس کے خریدار تاجروں کے کارندے ہیں۔ ابلیس کہنے لگا کہ اس مال تجارت میں 5
पांचवी चीज मकरो फरेब है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि इसके खरीदार कौन है, तो इब्लीस कहने लगा कि इसकी खरीदार औरतें हैं। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गधे का ख्वाब में आना नसीब और बुजुर्गी की अलामत है और गधे की नेकी और बदी साहिब ख्वाब पर रजू करती है। अगर देखे कि गधा उसकी मिल्कियत हुआ है या उसके कब्जे में आया है तो उससे गधे को पकड़कर बांधना दलील है कि खैर का दरवाजा उस पर खुलेगा और गम से निजात पाएगा। और अगर बहुत से गधे देखे तो दलील है कि इसकी नेमत और माल ज्यादा होगा। इस उम्मीद के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसी ही मालूमाती वीडियो के साथ हाजिर खिदमत होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो।